نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان اور یقین کے بارے میں بات چل رہی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یقین کی 4 شاخیں بیان کی ہیں جس پر بات چل رہی تھی. یقین کی پہلی شاخ یہ ہے کہ آدمی کے اندر باریک فہم ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے. وہ سمجھ دین کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے، وہ سمجھ دنیا کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے، وہ سمجھ رشتوں کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے، وہ سمجھ حقوق کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے کہ کس کا کیا حق ہے، کس کے حق کو کیسے ادا کرنا ہے. اگر انسان تاجر ہے تو تجارت کیسے کرنی ہے، ملازم ہے تو ملازمت کیسے کرنی ہے. باریک فہم یعنی جو کام انجام دے وہ شریعت کے مطابق اپنے کاموں کو انجام دے. اور دوسری چیز فرمائی کہ گہرا علم. اور ان دونوں چیزوں کا آپس کے اندر تعلق ہے کہ جتنا انسان کے پاس فہم صحیح ہوتا ہے اتنا اس کے پاس علم بھی بہتر ہوتا ہے، علم بھی زیادہ ہوتا ہے، اس علم کی گہرائی بھی زیادہ ہوتی ہے. ایک علم تو وہ ہوتا ہے جو سطحی علم ہوتا ہے اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو گہرائی کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہمیشہ وہ علم انسان کو کام دیتا ہے جو گہرائی کے ساتھ ہو. تو دوسری پہچان یہ بیان فرمائی کہ گہرا علم اس کے پاس ہونا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ حکمت و دانائی. حکمت اور دین کیا ہے، یہ بھی عین حکمت ہے. حکمت ہونی چاہیے. دانائی یعنی عقل مندی، سوجھ بوجھ کا درست ہونا. یہ ساری چیزیں یہ بھی انسان کے یقین کو بہتر کرنے والی ہیں اور انسان کے یقین کو یہ بڑھانے والی ہیں. تو باریک فہم ہو، گہرا علم ہو، اور تیسری چیز ہے حکمت و دانائی ہو. یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک لکڑی کے ساتھ ہانکے، نہیں. حسب مراتب برتاؤ کیا جائے گا کہ بڑے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے. حسب مراتب برتاؤ. اور یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسب مراتب برتاؤ کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ملنے کے لیے آتا تھا تو کسی سے بیٹھے بیٹھے ملتے تھے، کسی سے کھڑے ہو کر ملتے تھے، کسی سے مصافحہ فرماتے تھے، کسی سے معانقہ فرماتے تھے، کسی کو رخصت فرماتے تھے، بیٹھے بیٹھے رخصت فرما دیتے تھے، کسی کو رخصت فرماتے تھے کھڑے ہو کر فرماتے تھے، کسی کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جاتے تھے، اور کسی کو رخصت کرنے کے لیے مدینے کی حدود تک بھی جاتے تھے. تو یہ کیا تھا؟ یہ حسب مراتب برتاؤ تھا. تو سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جائے گا کہ جس کے ساتھ جو چاہے برتاؤ کر دیا، نہیں. حکمت اور دانائی ہونی چاہیے اور انسان کو رشتوں کی شناخت ہونی چاہیے کہ کس کا کیا رتبہ ہے، کس کا کیا مرتبہ ہے اور کس کے ساتھ مجھے کیا برتاؤ کرنا چاہیے. تو یہ حکمت اور یہ دانائی اس کے اندر ہونی چاہیے. اور یہ حکمت و دانائی پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ حکمت اور دانائی رکھنے والی جو لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، علماء ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر یہ حکمت و دانائی انسان کو حاصل ہوتی ہے. اپنے طور پر آدمی لاکھ کتابیں پڑھ لے لیکن اسے حکمت اور دانائی حاصل نہیں ہوتی
جب تک کہ کسی تجربے کار کے پاس جا کر نہ بیٹھے اس وقت تک اسے حکمت اور دانائی حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نوجوان آدمی ہے، اس نوجوان کے پاس تعلیم تو زیادہ ہو سکتی ہے، اس کے پاس عقل تو زیادہ ہو سکتی ہے، ڈگری تو بڑی ہو سکتی ہے، لیکن جو بوڑھا ہے وہ تجربے کار ہے، وہ زندگی کے تجربات سے گزر کر اور وہ مشقتوں کی بھٹی سے گزر کر وہ کندن بن چکا ہے۔ اب اس کے پاس جو زندگی کے تجربات ہیں وہ اس نوجوان کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس ڈگری تو بہت بڑی ہے، لیکن وہ اپنے بڑے کا محتاج ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ کسی نوجوان کی کہیں پر شادی طے ہو گئی۔ اب جب شادی طے ہوئی تو جب شادی کرنے کے لیے جانے لگے تو کسی اور دوسری بستی میں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس شرط پر دیں گے، ہماری ایک شرط ہے کہ بارات میں کتنے آدمی آئیں گے؟ کہا جی بارات میں تو 100 آدمی آئیں گے۔ کہا جی ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر آدمی کو ایک بکرا کھانا ہوگا، ایک بکرا سالم ایک آدمی کو کھانا ہوگا، جب اس کے بعد ہم رخصتی دیں گے۔ انہوں نے کہا ایک بکرا کھانا ہوگا، اب مجبور تھے، کیا کرتے؟ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بارات میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، بوڑھا نہیں ہوگا۔ اب بڑے پریشان، سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ اگر بوڑھا نہ ہوا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ آج تو ویسے بھی گھر میں سمجھتے ہیں کہ بوڑھا آدمی ہے تو سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی کوڑا کرکٹ ہے۔ ارے بھائی ان کی بڑی برکت ہے، ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے کہ بہت سی آفات و بلیات اور مصیبتیں ان بڑوں کے وجود کی برکت سے ٹل جاتی ہیں۔ ان کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور تمہیں جو کچھ ملا ہے، کوئی ترقی کی ہے، کوئی ڈگری حاصل کی ہے، کوئی تمہاری تجارت ہے، کوئی ملازمت ہے، انہی کی تو برکت ہے نا، ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تو کبھی اپنے آپ کو اپنے بڑوں سے مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ وہ دن انسان کے لیے اس کی ہلاکت اور بربادی کا دن ہے جس دن وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ مجھے میرے بڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دن اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کا دن ہے کہ اپنے بڑوں سے کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا، ان کی دعاؤں سے مستغنی نہیں ہو سکتا، ان کے تجربات سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بوڑھا نہ ہوا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو خاندان کے اندر ایک بوڑھے تھے، کہا کہ بھائی دیکھو میرا مشورہ یہ ہے کہ مجھے ساتھ لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی مشکل کے اندر پھنس جاؤ، مجھے چاہے کسی صندوق میں بند کر کے لے جاؤ، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ بوڑھا تو ساتھ نہیں ہے بارات میں، تو چھپا کر لے جاؤ، لیکن لے جاؤ۔ تو جب بارات وہاں پر پہنچی اور یہ شرط لگی کہ ایک آدمی کو ایک بکرا کھانا ہوگا، اب تو پریشان ہو گئے کہ ایک آدمی ایک بکرا کیسے کھائے؟ بھائی 1 کلو کھا لے گا، 2 کلو کھا لے گا، اس سے زیادہ کیا کھائے گا؟ اور بکرا 10 12 15 کلو کا بکرا ایک آدمی کیسے کھائے گا؟ کہا کہ بس یہی شرط ہے ورنہ واپس چلے جاؤ۔ اب پریشان ہو گئے تو کسی کو خیال آیا کہ ارے ایک بڑے میاں کو بھی ہم چھپا کر لائے ہیں، تو ذرا بڑے میاں سے تو مشورہ کرو وہ کیا کہتے ہیں۔ تو چھپ چھپا کر گئے اور پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مشکل میں پھنس گئے کہ ایک آدمی ایک بکرا کس طرح سے کھائے۔ بڑے میاں نے کہا یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے، تم ان سے یہ کہو کہ بھئی ہماری بھی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہم سب کے سامنے جتنے 40 آدمی ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، ہم سب کے سامنے ایک ایک بکرا لاتے رہو، ہم کھاتے رہیں گے، ختم ہو جائے دوسرا لے آؤ، تیسرا لے آؤ۔ اور ایسے ہی ہوا۔ انہوں نے کہا بھی ہماری شرط یہ ہے کہ اکٹھے لے کے نہ ہو، ایک ایک لاتے رہو، ہم ختم کرتے رہیں اور پھر دوسرا لے آؤ۔ بس اس طرح کرتے کرتے سارے بکرے ختم ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا شادی تو ہم کرتے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤ کہ تمہارے اندر کوئی بوڑھا ہے؟ کوئی بوڑھا تمہارے ساتھ ضرور ہے، ورنہ یہ بات ایسی تھی کہ تمہاری عقل میں آنے والی نہیں تھی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بوڑھے کو ہم ساتھ لے کر آئے، تو حکمت اور دانائی انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ کسی کو بات سمجھائے
تو کوئی ڈنڈا مار کے نہ سمجھائے، مصلحت سے سمجھائے۔ ہمارے اکابر میں ہوئے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو مسجد میں پہنچے، دیکھا کہ مسجد کا مؤذن ہے ایک نوجوان کو ڈانٹ رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ میں لگا ہوا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی، آگے مسجد کے مٹکے توڑ دیتا ہے، روز آ کے مسجد میں نہاتا ہے۔ وہ کوئی پہلوانی کرتا تھا، اکھاڑے جاتا تھا، ورزش کرتا تھا، مسجد میں آگے نہاتا تھا، اور اس زمانے میں گھڑوں میں پانی ہوتا تھا۔ تو حضرت تشریف لے آئے، تو پوچھا کہ بھائی اس کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، اتنا خوبصورت تو یہ نوجوان ہے، اس کو کیوں ڈانٹ رہا ہے؟ تو کہا جی روز یہ مسجد میں نہانے آتا ہے، نماز پڑھتا نہیں اور مسجد کے گھڑے توڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ تجھے پتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا؟ ارے بھائی کسی اور مسجد میں پڑھ لیتا ہوگا، اپنے گھر پہ پڑھ لیتا ہوگا، اتنا خوبصورت نوجوان ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نماز نہ پڑھتا ہو؟ تجھے دکھا کر پڑھے، چل جا تو اپنا کام کر۔ پھر اس نوجوان سے مخاطب ہوئے اور اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا کہ بھائی کیا کرتے ہو؟ کہا جی میں تو کشتی لڑتا ہوں، پہلوانی کرتا ہوں۔ کہا کہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ کہا جی دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو چت کر دیتا ہے، جو نیچے چت ہو جاتا ہے تو وہ ہار جاتا ہے، جو اوپر ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا تو ایک کشتی ہم بھی تمہیں بتاتے ہیں، وہ کشتی لڑو گے؟ کہا جی کیوں نہیں، میرا تو کام یہی ہے۔ کہا کہ دیکھو جیسے تم اپنے مخالف سے لڑتے ہو نا، تو ایسے ہی ایک ہمارا نفس ہے، وہ بھی ہمارا دشمن ہے، اور شیطان ہے، وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ تو اب جو تم نے کشتی لڑنی ہے نفس اور شیطان سے لڑنی ہے۔ پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب نفس یہ کہے کہ فلاں گناہ کر لے، اب تم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، یہ کشتی ہے۔ شیطان یہ کہے کہ فلاں گناہ کر لے، اب اس کی مخالفت کرنی ہے، اسے شکست دینی ہے۔ کہا جی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ نیکی کے موقع پر نیکی کو کرنا ہے، شیطان رکاوٹ ڈالے گا، نفس رکاوٹ ڈالے گا، اس کا کہنا نہیں ماننا، اور جب وہ گناہ کا خیال ڈالے کہ گناہ کر لے تو وہاں بھی اس کا کہنا نہیں ماننا، وہاں بھی مخالفت کرنی ہے، وہاں بھی مخالفت کرنی ہے، نیکی بھی کرنی ہے، گناہ سے بھی بچنا ہے، اس کو شکست دینی ہے۔ کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے حکمت سے، دانائی سے ایک نوجوان کو صحیح راستے پر لگا دیا۔ آج ہم اگر کسی سے بات کرتے ہیں، کسی کو نصیحت کرتے ہیں، تو اس نصیحت اس کے اندر کم ہوتی ہے، عار اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر میں بیٹا باپ کی بات کو نہیں مانتا، کیونکہ باپ کو جس حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ایک حکیمانہ انداز میں بات کرنی چاہیے، اس طرح سے بات نہیں کرتا۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اگر اولاد کو کسی غلطی پر دیکھ رہا ہے تو وہاں پر فوراً براہ راست اسے نہیں ٹوکنا چاہیے، اس کی غلطی سے صرف نظر کر کے پہلے خطاب عام کے ذریعے اسے سمجھانا چاہیے، کسی عنوان سے اسے سمجھانا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص تھے، ان کا بیٹا وہ طوائف کے کوٹھے پر جاتا تھا۔ ان کے دوست نے آ کر کہا کہ بھئی تمہیں معلوم بھی ہے تمہارا بیٹا تو طوائف کے کوٹھے پر جاتا ہے۔ اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میرا بیٹا اور طوائف کے کوٹھے پر جائے؟ کہا جی بالکل۔ اس نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ طوائف کے کوٹھے پر جائے۔ کہا کہ اچھا اب جب وہ جائے گا تو میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا اور میں تمہیں وہاں جا کر دکھاؤں گا، یعنی اسے رنگے ہاتھوں پکڑوا دوں گا۔ ایک دن وہ آیا اور کہا چلو میرے ساتھ، تمہارا بیٹا طوائف کے کوٹھے پر ہے۔ اب یہ شخص چلے، جب اس طوائف کے کوٹھے پر پہنچے اور جب سیڑھی چڑھ رہے تھے، انہوں نے نیچے سے شور مچانا شروع کر دیا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، میرا بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میرے نطفے سے پیدا نہیں جو یہاں پر آئے۔ تو زینت سیڑھی چڑھ رہا تھا، شور مچا رہا تھا۔ اب بیٹا تو موجود تھا وہاں پر، تو بیٹے نے جو سنا کہ باپ آ گیا، اب تو اس طوائف سے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے کہیں چھپا دے۔
اس نے کہیں اسے چھپا دیا، اور جب اسے چھپا دیا اوپر جا کے تلاش کیا تو بیٹا تو وہاں پہ نہیں تھا، تو کہا کہ دیکھو میں نہیں کہتا تھا، میرا بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام کر ہی نہیں سکتا کہ یہاں پر آ کر وہ ناچ دیکھے۔ اور پھر وہاں سے وہ شخص مایوس ہو کے چلا گیا کہ واقعی وہ تو یہاں پہ نہیں تھا، لیکن اس کا اثر اس بیٹے پر اتنا ہوا کہ اس بیٹے نے یہ سوچا کہ میرا باپ تو میرے بارے میں اتنا نیک گمان رکھتا ہے اور میں اتنا برا ہوں۔ بس یہ ایک ایسی چوٹ تھی کہ جس سے وہ اس نے توبہ کی برائی سے اور وہ صحیح راستے پر آ گیا۔ تو ہر بات کو براہ راست نہیں کہنا چاہیے۔ جیسے واقعات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا تو چہرے کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ بد نظری کر کے آیا ہے، کیونکہ چہرے بھی پڑے جاتے ہیں اور چہرے پر نیکی کے انوار بھی نظر آتے ہیں، گناہوں کی ظلمت بھی نظر آتی ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ جنہیں باطنی بصیرت عطا فرماتا ہے، جن کے باطن کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، وہ چہروں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ کیا بربادی ہے۔ چہرے پڑے جاتے ہیں کیونکہ اندر جو آگ لگی ہوتی ہے دھواں باہر تک آتا ہے۔ لیکن وہی حکمت، دانائی، تو خطاب عام سے فرمایا کہ بھئی لوگوں کو کیا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ لوگوں کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ بالشہوت کسی کو دیکھنا ہے۔ تو خطاب عام سے فرمایا، براہ راست نہیں فرمایا۔ اس لیے اگر انسان کسی کو کسی غلطی کے اندر مبتلا دیکھے، چاہے وہ اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، پہلے اسے خطاب عام سے سمجھانا چاہیے، اس کے گرد ایسی باتوں کا ایک دائرہ بنانا چاہیے، نصیحت کے لیے بہت سی باتیں، بہت سی کہاوتیں اسے سنانی چاہیے تاکہ وہ خود سمجھ جائے، خود برائی سے باز آ جائے۔ کہ ایک شخص نے دیکھا کہ بیٹا سگریٹ پیتا ہے، اب براہ راست اس کو پکڑ کے کہا تجھے شرم نہیں آتی سگریٹ پیتا ہے؟ اب بیٹا جو ہے پہلے تو چھپ کے پیتا تھا، اس نے کہا اب ڈرنے کی کیا بات ہے، اب تو باپ نے دیکھ لیا تو باپ کے سامنے بھی پینے لگا، تو وہ ڈر نکل گیا۔ اس لیے اولاد اور والدین کے درمیان بہت سی چیزوں میں میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حجاب ہونا چاہیے، حجاب ہونا چاہیے، ہر بات کو براہ راست نہیں کہنا چاہیے، ان حجابوں کو ختم نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ حجاب باقی رہے، کہ اگر وہ ڈر کر کوئی برائی کر رہا ہے تو اتنا حجاب تو ہے نا، اب اس حجاب کو باقی رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تحقیر والا، حقارت والا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، نفرت کے ساتھ نہیں دھتکارنا چاہیے، اسے عار نہیں دلانی چاہیے، بلکہ حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے کہ بھئی اس کی اصلاح کیسے ہوگی، اسے صحیح راستے پر کیسے لایا جائے۔ تو یہ حکمت اور دانائی جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اسے کہاں سے سیکھتا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں سیکھتا ہے کہ کس وقت پر کیا بات کرنی ہے۔ کبھی آدمی صحیح بات کرتا ہے، غلط وقت پہ کر دیتا ہے، اس بات کا غلط نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ گھروں کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ بھئی لڑائی کیوں ہو جاتی ہے؟ کہ بیوی کوئی بات شوہر سے کرتی ہے، بیوی کی بات صحیح ہوتی ہے، شوہر کو برا لگ جاتا ہے، گھر میں فساد ہو جاتا ہے۔ تو اب بیوی اس بات پر پریشان ہے، جی میں نے بات تو صحیح کہی تھی، گھر میں جھگڑا کیوں ہو گیا؟ تو بات تو صحیح ہے، بات تو اس کی صحیح تھی، لیکن اس نے بات غلط موقع پر کہی۔ جب غلط موقع پر صحیح بات کہی جاتی ہے، اس صحیح بات کا بھی غلط نتیجہ سامنے آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ جب بات کرے تو پھر موقع کی تلاش ہونی چاہیے کہ کس وقت پر کیا بات کرنی چاہیے۔ جیسے ایک لوہار جب اوزار بناتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ کتنا لوہے کو تپانا ہے، کتنا گرم کرنا ہے، اس کے بعد اس پر چوٹ مارنی ہے۔ اگر اس سے پہلے چوٹ ماری تو وہ اس کی چوٹ ناکارہ جائے گی، اپنی قوت کو بھی ضائع کرے گا۔ تو اسی طریقے سے مناسب موقع کی تلاش ہونی چاہیے۔ تو مردم شناسی اور موقع شناسی یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں، دو صفتیں ہیں جو انسان کو سیکھنی چاہیے کہ ایک انسانوں کو پہچانے کہ یہ کون ہے، سامنے والا کیا ہے، کس حیثیت کا ہے،
اور دوسرا ہے موقع شناسی کہ کیا بات کس موقع پر کرنی ہے. ہر بات ہر موقع پر کرنے کی نہیں ہوتی ورنہ اس کے غلط نتائج سامنے آتے ہیں. اور جب آدمی صحیح بات بھی کرنے لگے تو صحیح بات کرنے کے لیے صحیح الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے. صحیح الفاظ کا انتخاب سوچ کر بات کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بات تو صحیح تھی لیکن الفاظ غلط تھے. وہ الفاظ غلط کسی کو تیر کی طرح جا کر لگے تو ظاہر ہے کہ نتیجہ تو غلط آنا ہے. صحیح بات کے لیے صحیح الفاظ کا انتخاب ہونا چاہیے اور صحیح موقع محل کی تلاش ہونی چاہیے. پھر جب آدمی بات کرتا ہے اس بات کا اثر بھی ہوتا ہے اور پھر وہ بات اپنا اثر دکھاتی ہے, دوسرا قبول بھی کرتا ہے. تو یہ چند صفتیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بیان فرمائی, اللہ ان صفات سے ہمیں بھی موصوف فرما دے اور اچھے اخلاق اور عادات اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والفعل والنیة والهدى انک علی کل شیء قدیر. اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. یا اللہ حکمت اور دانائی ہمارے اندر پیدا فرما. یا اللہ ہمیں موقع شناسی اور مردم شناسی کی صلاحیت عطا فرما. ان صفات سے یا اللہ ہمیں موصوف فرما. یا اللہ خلق خدا سے یا اللہ محبت کرنے والا بنا. بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا. چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا. خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا. اچھے اخلاق کا, اچھی عادات کا, اچھی گفتار کا ہمیں حامل بنا. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو, تمناؤں کو از غیب پورا فرما. یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں, عمل میں, رزق میں خوب خیر و برکت فرما. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما. رزق حلال عطا فرما, آسان عطا فرما, برکت والا عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بیکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس ملک کو امن کا, سلامتی کا گہوارہ بنا. یا اللہ یہ بارش اور سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں, اس کے جو متاثرین ہیں, یا اللہ ان کی بحالی کا, آباد کاری کا غیب سے انتظام فرما. یا اللہ ان کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما. یا اللہ ان کے لیے آسانیاں عطا فرما. یا اللہ غیب کے خزانوں سے اے اللہ ان کی آباد کاری کا انتظام فرما. بے ٹھکانہ ہیں ان کو ٹھکانہ عطا فرما. ہر ضرورت مند کی یا اللہ ضرورت کو پورا فرما. یا اللہ جو حضرات بھی اس ریلیف کے کام میں, امداد میں لگے ہیں, اے اللہ تو سب کی خدمات کو قبول فرما. سب کے تعاون کو قبول فرما. یا اللہ اس مصیبت کی گھڑی میں یا اللہ بڑھ چڑھ کر ان مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کی ہمیں توفیق عطا فرما.
اخلاص بھی عطا فرما، نفسانیت سے بچا، عجاب نفس سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما۔ نعمتوں میں یا اللہ قلت سے، دقت سے، آزمائش سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں۔ ہر ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، حادثات سے، سانحات سے، آفات و بلیات سے، اپنی شامت اعمال سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت کے حصار میں یا اللہ لے لے۔ سب کے جان و مال کی، عزت آبرو کی، گھر بار کی، آل اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما۔ سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، سب کی اولادوں کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا۔ یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، نعمتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔